زبیر صاحب، یہ جو تقسیم ہے پارٹی کی قیادت کے اندر نظر آتی ہے، اس الیکشن میں نظر آئی، کشمیر کے الیکشن میں بھی نظر آئی، مہاجرین کی نشستوں کے اوپر آپ کے لوگ کیمپین نہیں تھے کر رہے، ابھی سیالکوٹ الیکشن میں بھی اس کی جھلک نظر آئی ہے. یہ چل کیا رہا ہے آپ کے اندر پارٹی کے؟ اچھا، شکر ہے ایک تو انہوں نے پبلکلی ایڈمٹ کیا ہے عثمان ڈار نے کہ سب ایک پیج پر تھے، جس میں وہ ظاہر ہے پنجاب انتظامیہ بھی اسی پیج پر تھی، ظاہر ہے سائلنٹ لا لڑ رہے تھے، تو پیج تو سب وہاں، وہی تو ہمیں پرابلم ہے. ہمیں پرابلم یہی ہے کہ ہمارا مقابلہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوتا، ہمارا مقابلہ. اور عثمان ڈاس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایڈمٹ کیا ہے کہ سب ایک پیج پر تھے، تو وہ ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. جہاں تک پارٹی کا ہمارا انٹرنل معاملات ہیں، بالکل جب بھی کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں میری ایکسپیکٹیشنز پر شاید اس طرح سے نہ اتری ہو پارٹی لیڈرشپ کہ جی کس کس کو ہونا چاہیے تھا، کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ ایک ریسیونگ اینڈ پر ہے پچھلے 3-4 سال سے اور برے سچویشن سے گزر کے آئی ہے، لوگوں کو جیل ٹرمز ہوئی ہیں، ریفرنسز زبیر ہوئے صاحب، ہیں اور لیکن آپ کیسز بنے، اس ڈرگز سوال کے کو کیسز اگر بنے، ایڈریس کریں تو میرے خیال باوجود میں زیادہ مناسب ہوگا. شہباز صاحب، حمزہ اور خواجہ آصف اگر وہ اس حلقے میں تگڑے طور پر کھڑے رہتے تو میرا نہیں تھا خیال کہ یہ جو 4,000 ووٹ ٹوٹا آپ کا ٹوٹنا تھا. آپ کی انٹرنل ڈویژن نہیں. زیادہ تگڑی تھی، چار زیادہ ہزار بڑی تھی. کوئی ندیم، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم کا تکبر. بھائی مریم نے جو الیکشن کیمپین لیڈ کی تھی، تو کوئی بھی آپ نیشنل جنرل الیکشن اور اس کے بعد 2 سال یا 3 سال کے بعد بائی الیکشن اس حلقے میں ہوتا ہے تو کوئی 10% تو ووٹ کم ہوتے ہیں، پولنگ اس طرح سے ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تو 55% ان کے اس میں دکھائی ہے کہ سر تاکہ لیکن وہ جیسے بھی کر کے انہوں نے الیکشن. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ آپ کی پارٹی سے شہباز صاحب، خواجہ صاحب، حمزہ وہ تگڑے طور پر ہمیں نظر نہیں آئے؟ اچھا، یہ جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے میرا خیال ہے میں اوائڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز صاحب کو، حمزہ شہباز از کریڈیٹڈ کہ جی وہ پنجاب کی سیاست اور کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس اور یہ جو انتخابات ہیں اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. پچھلے 20 سال کا ان کا تجربہ ہے اور ان کا نہ ہونا اس طرح سے بالکل ایک افیکٹ تو کرے گا. لیکن میں اس چیز کو یہاں پبلک میں بیٹھ کے تو نہیں ڈسکس کر سکتا کہ جی حمزہ شہباز اس طرح سے رول کیوں نہیں پلے کر ٹھیک ہے، رہے تھے آپ کی جس پارٹی طرح آپ سے. نہ کریں، لیکن یہ ایک بڑا فیکٹر تھا. ہم جب لوکل لوگوں سے انفارمیشن لی ہے تو جیسے وہ چیف منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا نام سامنے آ گیا، طاہر جو بھی خورشید صاحب ہیں. تو دوسرا بڑا فیکٹر انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کی داخلی تقسیم تھی. تو دونوں فیکٹر تھے، ادھر سے ایک تگڑا آدمی تھا جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر آپ کی پارٹی بٹی ہوئی تھی. اب یہ اس کو دیکھیں نا، انالیسز آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ بیٹھ کے یہ تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا. آزاد کشمیر میں کوئی مریم نے کوئی زبردستی کیمپین لیڈ نہیں کی تھی کہ مریم نے کہا میں ہی لیڈ کروں گی اور شہباز صاحب کو پیچھے کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اٹ واز ڈیسائیڈڈ ایٹ دا ٹاپ لیول انکلوڈنگ شہباز شریف کے لیول پر کہ مریم نواز اس کو کس طرح سے لیڈ کریں گی اور کون کون اس کے سپورٹ پلیئرز ہوں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے تو ایڈمٹ پہلے بھی کیا کہ جس طرح حمزہ شہباز ہیں، حمزہ شہباز کا تجربہ اس طرح سے جو کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس کو رن کرنے کا بہت زیادہ ہے. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ یا مریم ہوتی یا حمزہ ہوتے، کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو کرتے تو ہو سکتا ہے نتائج ڈفرینٹ ہوتے.